امام نے تیاری کی، بہن زینب کو بلایا، وصیتیں کی۔ بہن کا نام آیا تو میں یہ ذرا کہہ دوں آپ کو، سکینہ بیٹی ہیں آپ کی۔ آپ نے سکینہ کے بارے میں سنا ہے، مگر کچھ نئی باتیں بھی سنو جو شاید آپ نے نہیں سنی ہوں گی، اور سنی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک بیٹی اور ہیں آپ کی جو سکینہ سے بڑی بیٹی ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ بنت حسین۔ یہ بھی میدان کربلا میں ساتھ تھی، یہ سکینہ سے بڑی تھی، فاطمہ بنت حسین، یہ بھی میدان کربلا میں ساتھ ہیں۔ اپنے گھر والوں کو سب کو جمع کیا، وصیتیں فرمائیں۔ آپ کی جو بہن ہے نا زینب، ہماری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ذرا سب کے لیے، وہ جو آپ میں سے بھائی ہیں ان کے لیے بھی۔ حضرت زینب ایسی بہادر بہن گزری ہیں تاریخ انسانیت میں۔ میں صرف تاریخ اسلام کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، تاریخ انسانیت میں۔ تاریخ اسلام تو ہے ہی کہ اگر بہادر عورتوں کی لسٹ بنائی جائے نا تو سیدہ زینب کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایسی بہادر بہن زینب اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے اون و محمد کو قربان کر دیا۔ اور وہ زینب، بھائی نے کہا تھا اے بہن بڑی قربانیاں ہیں تیری، اور بھائی بہن کے رشتے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنی بہنوں کی شادیوں کے بعد ان کے گھروں پہ نہیں جاتے، ایسا نہ کرو، اپنی بہنوں سے محبت کرو۔ یہ نبی نے بھی پیغام دیا ہے اور یہ حسین ابن علی نے بھی پیغام دیا ہے۔ اگر کسی کی بہن غریب گھر میں چلی گئی تو اس کے گھر پہ وہ کئی سال تک نہیں جاتا، ایسا نہ کرو۔ کم از کم محرم کے دنوں میں اپنے بھانجی بھانجوں بہنوں کے پاس جایا کرو۔ بہن اپنے بھائیوں سے بڑی محبت کرتی ہے۔ حضرت زینب کہنے لگی میرے بھیا حسین، میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ میرے نانا نبیوں کے سردار، میرے ابا شجاعت کے سردار، میری ماں جنتی عورتوں کی سردار، اور میرے بھیا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ میرے بھائی حسن اور حسین جیسے ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ تو حسین نے پتہ ہے کیا کہا؟ اپنی بہن زینب کی پیشانی چومی اور اس کے بعد کہا میری بہن زینب، ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں زینب جیسی بہادر بہن عطا کی ہے۔ بہنوں سے محبت کرتے ہو تو بولو زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہادت کے بعد پورے قافلے کی قیادت کا فریضہ حضرت زینب نے ادا کیا تھا، اور زینب نے جب خطاب فرمایا تھا نا دربار میں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، تخت و تاج ہل گئے تھے۔ وہ سیدہ زینب، ان کا خطاب اتہاس کے پنوں میں آب زر سے لکھا ہوا ہے، مگر میری ماں و بہنوں سیدہ زینب کا طریقہ اپنانا۔ میں 4 مصرے سنا کر کے بات وہیں پر لاتا ہوں جہاں پر میں نے بات کو چھوڑ دیا ہے ابھی، کہ نانا کے نواسے نے مسلح نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ وہ سیدہ زینب وصیتیں کی، اور اس کے بعد آپ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، آپ کے گھوڑے کا نام ہے ذوالجناح، گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو اچانک گھوڑے پہ سوار ہوئے یا پہلے تھے، ایک بیمار بیٹا جس کا نام زین العابدین ہے وہ سامنے کھڑا تھا، طبیعت ناساز تھی، اور کہتا ہے ابا حضور جوان بیٹا ہے، آپ کا نام تھا علی اوسط زین العابدین، یہ ایسا نام ہے اتہاس کے پنوں میں میرے ساتھی کو، ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جن کا نام لو نا تو دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں۔ پوری زندگی صبر و رضا کے ساتھ گزری ہے، بڑے غم دیکھے ہیں زین العابدین نے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنا گھر اجڑتا ہوا دیکھا ہے زین العابدین نے۔ دیکھو بادل کا گرجنا بتا رہا ہے کہ پانی کو بھی امام حسین سے کتنی محبت ہے، سبحان اللہ۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے تو دیکھو یہ بادل گرج رہا ہے، اور یہ احساس دلا رہا ہے کہ مانک پور بدائیوں کے مسلمانوں، صرف تم ہی محبت نہیں کرتے ہو حسین سے،
ارے پانی کے دھارے بھی محبت کرتے ہیں، آسمان کے کنارے بھی محبت کرتے ہیں، بادل کے ٹکڑے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرہ ذرہ حسین سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی ان سے پیار کرتا ہے۔ زمین فلک ماہ و اختر حسین والے ہیں، زمین فلک ماہ و اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین ہاتھ اٹھا کے بولو بھئی، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، سب کی آواز آئے مجھے، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، اور کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسم پہ سر بھی حسین والے، اور ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کے، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کے، میرے چراغ کے تیور حسین والے، یزیدیت سے انکار بچے بچے کو، سب سے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان سے پوچھو کہ بیٹا یزید کے ساتھ ہو یا حسین کے ساتھ، تم نے کچھ سکھایا نہیں سکھایا، قدرتی طور پہ بچہ کہے گا یزید کو کون مانے، ہم تو حسین کے ساتھ ہیں۔ تم کسی بچے کو اٹھا لو یہیں پہ، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بلا لو، ابھی 4 سال کا بھی ہے نا، تو پتہ نہیں کس نے اس کے کان میں یہ بات کہہ دی، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات سکھا دی گئی کہ یزیدیت سے انکار بچے بچے کو، یزیدیت سے انکار بچے بچے کو، ہمارے اصغر و اکبر حسین والے ہیں۔ اللہ آپ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بادل گرج رہا ہے اور وہ اشارہ دے رہا ہے کہ اب یہ جلسہ اللہ کی طرف سے مقبول ہو گیا، چونکہ یہ علامتیں ہوتی ہیں جلسے کے مقبول ہونے کی۔ میرے ساتھیو سنو، تیزی کے ساتھ میں گفتگو ختم کروں، میرا بھی دل نہیں بھر رہا اور آپ کا بھی دل نہیں بھر رہا ہے۔ یہ داستان ایسی ہے یار، میں تو روزانہ کر رہا ہوں محرم کے مہینے میں، عموماً روزانہ پروگرام رہتے ہی ہیں، اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں، روزانہ بیان بھی کرتا ہوں، کبھی دل نہیں بھرتا، اس داستان سے کبھی دل نہیں بھر سکتا۔ لکھنے والے اگر سارے درختوں کے قلم بھی بنا دیں، سمندر کی سیاہی بنا دیں، پھر تذکرہ حسین لکھیں، تب بھی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ بولو، بات سچی ہے تو بولو یار زور سے، ہے کہ نہیں بات سچی؟ محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حسین ابن علی نے اپنے بیٹے زین العابدین کو سمجھایا اور کہا بیٹے تمہارے ذریعے میری نسل چلے گی اور تمہیں رہنا ہے اور تمہیں بڑی پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، ہاتھوں میں بیڑیاں یعنی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، زنجیریں کہہ لو، اور بیڑیاں ڈالی جائیں گی، بڑی پریشانیوں سے گزرنا ہے، مگر میرے لال صبر کا دامن نہ تھامنا۔ یہ کیسا رخصتی کا وقت تھا۔ میں نے اس منظر کو نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ماں باپ حج کو جاتے ہیں تو اولاد کلیجے سے چمٹ کے روتی ہے، حالانکہ خوشی ہوتی ہے، مگر پھر بھی ماں باپ چونکہ 40 دن کے لیے جاتے ہیں تو بچے رونے لگتے ہیں۔ یہاں تو حسین ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، شہادت کا جام نوش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا وہ کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا سمجھ لیجئے آپ۔ بس تقریب فہم کے لیے کچھ باتیں کہہ دی جاتی ہیں، وہ ہم جیسے لوگ الفاظ میں، ہم جیسے کہ بڑے بڑے لوگ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی داستان ہے، اس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔